پوچھئے دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے ایک غم میں سو خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے ایک غم میں سو خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے اللہ جل شانہ کو جو بن دیکھے عاشقی ہے نا، بن دیکھے عاشقی اور بن دیکھے ہی عاشقی مطلوب ہے، دیکھ لیا تو پھر تو وہ نہ رہی نا بات۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی صحیح معنوں میں عاشقی نصیب فرمائے۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ آج دن کو ساتھیوں سے میں نے جو باتیں عرض کی وہ ان پر میں خود بھی ابھی تک سوچتا رہا کہ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، دو باتیں۔ اب یہ دو باتیں میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اسامہ آپ تفصیل سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں جو ریکارڈ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ ذاتی زندگی کی تعمیر، ذاتی زندگی کا سکون، ذاتی زندگی کی خوشیاں، وہ اللہ کی یاد سے وابستہ ہیں۔ آپ کی ذاتی زندگی میں اگر آپ کو اطمینان چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، آپ کو خوشیاں چاہیے، تو آپ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں۔ اور ذاتی زندگی میں ذکر سے جتنی اچھی تعمیر ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ ایک غم میں سو خوشی، ایک غم میں کیونکہ بن دیکھے عاشقی کر رہے ہیں نا آپ، اور اسی کو طائب نے گانا بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں سو خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ تو پہلی چیز ہے ذکر اللہ۔ ذکر سے آپ کو اللہ وہ سکون عطا فرمائیں گے، وہ چین اور وہ اطمینان نصیب ہوگا کہ جو مادی اسباب کی ساری راحتیں آپ جمع کر لیں، اس سے ایک لحظہ بھی آپ کو سکون نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا، اور مادی اسباب میں سے کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہ ہو، آپ فقیری میں بادشاہی کے مزے کریں گے۔ ذکر اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں نا، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے پاس خوشیوں کے، آرام کے، چین کے خزانے ہیں، خزانے۔ اور جس پر چاہے وہ اپنے خزانے انڈیل دے۔ اور اسی ذکر کے دوران نا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک سے باتیں کریں پھر، اے اللہ میرے غم تو سارے تجھے پتہ ہے نا، میری علت آپ کو پتہ ہے، میری ذلت آپ کو پتہ ہے کہ ذلیل میں کہاں سے ہونا ہے، میں نے خوشیاں کہاں سے ملنی ہیں مجھے۔ تو یا اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ جہاں سے آپ اپنے پیاروں کو سکون عنایت کرتے ہیں وہ سکون مجھے بھی دے دیں، کہ جو بیماریوں میں، عوارض میں بھی، کیسے کیسے حالات میں بھی آ جائیں، ان کا دل بھی شاکر ہوتا ہے، ان کی زبان بھی شاکر ہوتی ہے، اور لمحہ بھر وہ تجھ سے جدائی برداشت نہیں کرتے۔ یاد میں اتنا مزہ ہے
یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اور یہ دولت اللہ اپنے پیاروں کو نصیب کرتے ہیں، وہ میں ہو جاتے ہیں۔ اور محویت جو ہے نا وہ اصل اللہ کو مطلوب ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ذکر و ذاکر محو گردد او تمام، جملگی مذکورہ ماندہ والسلام۔ ذاکر جس وقت ذکر کرے نا تو وہ اپنے مذکور میں ایسا گم ہو جائے، ایسا گم ہو جائے کہ اس کو کوئی اور چیز یاد ہی نہ رہے، اس کو کوئی اور چیز یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے انسان گزرے ہیں۔ اللہ والوں کا نا جی اس ذکر کا جو فائدہ نا، میں آپ کو صحیح بڑی زبردست بات سنا رہا ہوں۔ جس نے صحت اور جوانی میں نا اپنے محبوب کو نہیں بلایا، بن دیکھے دوستی کرتا رہا، بن دیکھے عاشقی کی اس کے ساتھ، اور اس کو یاد کرتا رہا۔ سب سے اہم اور سب سے مشکل زمانہ انسان کا مرض الوفات کا ہوتا ہے، بیماریوں اور معذوریوں کا، جس وقت عوارض آ کے پکڑتے ہیں اور وہ عوارض جو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اللہ اس وقت اپنے اس پیارے کو نہیں بھولتے۔ پھر جب اس نے صحت کے زمانے میں نہیں بھولا نا اس کو، اب بیماری کے زمانے میں وہ نہیں بھولتا اس کو، اپنی یاد کا ایک وافر حصہ اس کو رسیو کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اخیر وقت تھا، بار بار آنکھیں بند کرتے تھے، لوگ سمجھتے حضرت سو گئے، پھر اٹھتے، کوئی بات کرنے لگ جاتے، پھر آنکھیں بند ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے بار بار؟ فرمایا ہم نے اپنی جوانی میں نا اپنے قلب کی کٹائی صحیح کی ہے، تو اب میں بات کرنا چاہتا بھی ہوں نا تو بات مجھ سے ہو نہیں سکتی، بس یاد میں مصروف ہو گیا ہوں، میرا باطن سرسر یاد میں مصروف ہے اس وقت۔ اور جس نے جوانی غفلت میں گزاری ہے نا، صحت کا زمانہ غفلت میں گزارا ہے، لاپرواہی میں گزار دیا، پرواہی نہیں کی ان چیزوں کی، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو دو باتیں عرض کرنی تھی، ذاتی زندگی کی سکون، ذاتی زندگی کی تعمیر۔ جب تک اللہ کو یاد نہیں کرے گا بھول جائے غم، خوشیاں، اس شخص سے خوشی خفا ہو جائے گی، روٹ جائے گی، پیسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوگا، اتنے پیسے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بھئی سب کے باوجود کیوں تنگ ہوں میں، وہ کھانا ایسا ہے جو خراب ہے۔ تو ذاتی اطمینان آپ کو اللہ کے ذکر بغیر حاصل ہو نہیں سکتا قطعاً۔ اور خوش نصیب ہیں وہ مبارک لوگ ہیں وہ جن کو قلبی ذکر کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور قلبی ذکر ان کو موت تک پھر پیچھے چھوڑتا نہیں۔ اور یہاں تک کہ ہمارے دادا پیر فرماتے تھے کہ اللہ کی شان ہے، قلبی ذکر کا حامل جب مر جاتا ہے نا، جس زمین میں اس کا وجود فنا ہوتا ہے وہ مٹی بھی قیامت تک اللہ اللہ کرتی ہے۔ جن بستروں کے ساتھ اس کو مس ہوا ہے، جو کپڑے اس کے ساتھ مس ہوئے ہیں، جہاں جہاں وہ بیٹھا ہے وہ جگہ بھی قیامت تک اللہ اللہ کرتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دادا مرشد خواجہ شمس الدین سید پوری رحمہ اللہ کشمیر سے ارائی کے سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور بیٹھتے ہی مراقب ہو گئے، ذکر میں ماہ ہو گئے، اور ساتھی کو بھی کہا کہ ذکر میں لگ جاؤ، وہ بھی مصروف ہو گیا۔ اتنی دیر ذکر کیا کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ ساتھی نے متوجہ کیا کہ حضرت نماز نکل رہی ہے، اور فرمایا تو اگر مجھے نہ کہتا
آج شاید ہماری آنکھ نہ کھلتی. کہا حضرت اس جگہ پہ ذکر کی تاثیر اتنی کیوں ہے؟ فرمایا لگتا ہے کہ کوئی بندہ خدا کئی سو سال پہلے یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گیا ہے. کوئی بندہ خدا یہاں ذکر کر کے گیا ہے اور اس ذکر کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اٹھنے نہیں دے رہی یہاں سے. ایک بات تو یہ ہے کہ ذکر سے ذاتی تعمیر ہوگی، بڑا اطمینان اللہ نصیب فرمائیں گے. اور آپ اپنے گھر میں بھی نا جہاں آپ رہتے ہیں جب ایک جگہ ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے مختص کر دیں، جہاں کسی کو آنے جانے کی اجازت میام نہ ہو. بس اس میں فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ تھکے ہارے کہیں سے آئیں گے نا، ان کے باز اور ظلمت اور حجاب نے پکڑا ہوگا، بس اپنی بیٹھک میں پہنچیں گے، اپنی نشست پہ پہنچیں گے، کیونکہ وہ جگہ پہلے سے ذکر میں مصروف رہے گی آپ کے لیے. ہاں یہ قرآن کہتے ہیں نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز تسبیح کرتی ہے نا. میں نے خود محسوس کیا کہ پہنچتے ہی نا اپنی جگہ پر سب کچھ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ٹیسٹنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے نا ابھی بعض کو. اور خاص کر کے کہتے ہیں کہ شیخ سے دو چیزوں کو کبھی طلب نہ کرے، ایک کرامت طلب نہ کرے اور ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ نہ کرے کہ میں جا کے میرا دل جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کوئی زمانے سے غفلت کے تھے کہ سارے راستے پہ غفلت تاری رہتی اور یقین ہوتا ہے کہ حضرت کی گلی میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اور میں نے کئی بار ٹیسٹ کیا، آپ کو کہتا ہوں آپ نہ کریں لیکن ہم نے کر چکے ہیں. کئی بار یہ ٹیسٹ کیا کہ جی شیخ کے دروازے پہ پہنچے، اللہ اکبر، مت سمجھنا یہ سفر کا فیض ہے، قرب منزل راہ پر کا فیض ہے. راس آئی ہے مجھے اپنے رب کی گلی، راس آئی ہے مجھے اپنے رب کی گلی، یہ میرے مرشد کے نگر کا فیض ہے. اب تو میری آنکھیں بھی پرنم رہنے لگی ہیں، کہاں ان کو رونے کا پتہ ہی نہیں تھا. اب تو میری آنکھیں بھی پرنم رہنے لگی ہیں، یہ سب تمہارے قلب و جگر کا فیض ہے. بد نظر بھی تائب ہونے لگ گئے، بد نظر بھی تائب ہونے لگ گئے، یہ سب تمہاری آہ سحر کا فیض ہے. تو ذکر والی جگہ پہ جانا اور ذکر کا ماحول جہاں پر ہو، اللہ کی شان ہے. آدمی سے غفلت، نحوست بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے ذکر، ذکر کا اہتمام. اس سے فائدہ آپ کی ذات کو ہے، آپ کی ذات کو ہے. اور میرا خیال ہے، مجھے بھی اگر لفظ بھولتا نہیں ہے، جیسے مسلمانوں کے ہمارے ہاں تصوف ہے نا، تصوف، اور تصوف کے اندر جیسے مختلف اشکال ہیں، تو یہود کے اندر ایک چیز ہے جس کو قبالہ کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے یہ مسخر کرتے ہیں، لوگوں کو جادو کرتے ہیں، ہپنوٹائز کرتے ہیں. اور موسیٰ اسلام کا اور وہ سامری کا جو قصہ ہے، اسی طریقے سے آج کے اس دور میں نا انسان کو بعض عوارض کے ساتھ چمٹتے ہیں آ کر، اور اس کو چمٹنے کا راستہ یہ یوٹیوب ہے، اس کے چمٹنے کا راستہ انٹرنیٹ کی غلط سرگرمیاں ہیں. وہ اس راستے سے داخل ہو رہا ہے دل و دماغ میں. آگے دل ذاکر ہے نہیں، آگے دل ذاکر نہیں ہے. آگے بندہ بیٹھا غافل، آگے بندہ بیٹھا ناپاک، آگے بندہ بیٹھا بے نماز، آگے بندہ بیٹھا پہلے سے شیطان نے اس کو مسخر کیا ہوا، ہر کھاتے میں وسوسوں سے بھرا ہوا ہے.
گندی صحبت سے وہ پر ہے، اب اس پر فوری اٹیک ہو جاتا ہے. اب وہ پھر جب تشخیص کے لیے عاملین کے پاس جاتا ہے نا، تو عامل کہتے ہیں پہ جادو ہے. یہ ٹھیک کہتے ہیں جادو ہے. اب کیا کس نے ہے؟ یہ فلاں خالہ نے کر دیا، میں رشتہ کر رہا تھا وہاں سے کیا نہیں، شاید اس نے کچھ کرا دیا مجھ پر. وہ فلاں چاچا نے کیا. اور خدا کے بدلے نہ چاچے نے کیا نہ ماسی نے کیا تو نے اپنے پر خود ہے، کیونکہ تیری ذاتی زندگی پاک نہیں ہے. اور اپنی طہارت کے لیے، اپنے قلب کی یکسوئی کے لیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے اللہ کی یاد کو. اور یہ بہت ضروری ہے. اب اللہ کو کیسے یاد کریں؟ اس یاد میں ایک تو مسنون دعاؤں کا اہتمام. مسنون دعائیں، مثلا آپ بیت الخلاء گئے ہیں، بیت الخلاء سے نکلے ہیں، گھر داخل ہوئے ہیں، بازار آپ گئے ہیں، سو کے اٹھے ہیں، سوئے ہیں، جی یہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام. مسنون دعاؤں کو اپنے اپنے وقت پر جس جگہ پڑھنا ہے وہاں پر اس کو اہتمام ہو، اس دعا کا اس جگہ پر اہتمام ہو. اس کے علاوہ استغفار تو ایسا وظیفہ ہے، استغفار ایسا وظیفہ ہے. میں نے ایک بڑے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا. انہوں نے، میرا گمان اس بزرگ کے بارے میں کچھ تھا، انہوں نے اپنے اس شیخ سے، بزرگ سے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی حضرت میری زبان پر باقی وظائف نہیں ہوتے، استغفار جاری ہے. کیا جاری ہے؟ استغفار جاری ہے. اور رات دن نہ میں میری زبان بس بند نہیں ہوتی، استغفار جاری ہے مجھ پر. یہ بہت بڑی مبارک کیفیت ہوتی ہے. دل بول رہا ہو یا زبان بول رہی ہو. تو میری معمولات کیا کروں؟ ان بزرگوں نے آگے سے فرمایا آپ کو استغفار کی مزید بھی بہت ضرورت ہے. آپ کو استغفار کی مزید بہت ضرورت ہے. میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میرا خیال کچھ تھا، یعنی استغفار کی مزید ضرورت کا کیا معنی؟ کہ کئی لوگ مختلف سلسلوں میں آتے ہیں نا، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ میرا ذکر اب پورا ہو گیا ہے، آپ اپنا ذکر چلائیں. میرا ذکر کیسے پورا ہو گیا؟ یہ تو آخری سانس تک نہیں پورا ہو سکتا. تو ان میں سے ایک مبارک زبانی ذکر میں استغفار ہے. نعمتوں کی ناقدری پر استغفار. یا اللہ اتنا آسان رزق تو نے دیا ہے، میں نے تجھے یاد نہیں کیا. آپ غور کریں اس پر. اس کرونا میں طرح طرح کی پریشانیوں سے لوگ گزرے ہیں. مارکیٹیں بند، شہر بند، بازار بند، روزگار بند. اللہ تو نے تو مجھے رزق پہ کوئی کمی نہیں آئی. میں نے اس نعمت کی قدر کی ہے، کبھی سوچا ہے؟ اس پر استغفار، یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہ کر سکا، تیرا شکر. اور اس یاد میں سے ایک چیز اور بھی ہے. اگر آپ کے ماں باپ فوت ہو گئے نا، اور آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ میرے ماں باپ جو تھے نا، اتنی اللہ کی نعمتوں کے باوجود ان کی زبان پر ہم نے شکر نہیں دیکھا، آپ ان کی طرف سے استغفار کریں. والدین کے ساتھ بڑا احسان یہ ہے. اور اس پر قرآن سے اللہ پاک فرماتے ہیں نا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی.
ہمارے تو کہا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے والدین ناشکرے مرے ہیں نا ان کی طرف سے شکریہ ادا کرے. جن کے والدین ناشکرے مرے ان کی طرف سے شکریہ ادا کرے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا عمل صالحا ترضاه واصلح کیا کری وادخلنی برحمتک فی. اور پھر فرمایا کرتے تھے حضرت جنیا یہ صالحین کا مقام بھی کوئی نکا جانی. صالحین کا مقام بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے. یہ مقام بھی یہ جو صالحین کا مقام ہے اس مقام کی جستجو پیغمبروں نے بھی کی ہے. سلیمان علیہ السلام ٹھیک ٹھاک پیغمبر تھے اپنی جگہ پر, کتنی بڑی شان ہے ان کی, اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے زمرہ صالحین میں شامل فرما. تو ذاتی زندگی کی تعمیر میں ذکر, آپ بیوی کو بھی سمجھائیں, بچوں کو بھی سمجھائیں, دل لگتا ہے نہیں لگتا, طبیعت مانتی ہے نہیں مانتی, یہ بات مجھ سے لکھ کر لے لو کہ آپ ذکر کے بغیر خوشیاں نہیں دیکھ سکتے بس. اور جن کو آپ خوشی سمجھتے ہیں وہ خوشی نہیں ہے, وہ خوشی نہیں ہے. وہ کس طرح کا خوشی ہے؟ خوشی کو پابند کر دیا اللہ نے ذکر سے, اطمینان کو پابند کر دیا ذکر سے. اس میں ایک درجہ مسنون دعاؤں کا اہتمام. کئی ساتھی پوچھتے رہتے ہیں جی مناجات مقبول پڑھیں یا نہ پڑھیں. بالکل پڑھیں, بالکل پڑھیں. قرآن کی دعائیں پڑھیں نہ پڑھیں, اور پڑھنے کے لیے تو اللہ نے بھیجی ہیں, پڑھنے کے لیے دعائیں ہیں. اور جو موقع محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا سکھایا ہے, حزب العظم ہے, مناجات مقبول ہے. صرف یہ ہے کہ پڑھ کے صحیح پڑھے, ایسا نہ پڑھے کہ بس. میں ایک دعا میرے عرصے سے معمولات میں تھی, عرصے سے میں نے اپنے سے ایک دفعہ پوچھا تھا, میں اس کو صبح شام پڑھتا ہوں. دعا نہیں تھی, دعائیں تھی کافی ساری. تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ مہینے میں ایک بار پڑھیں اور کر کے پڑھیں, اور جس نے لکھی ہیں جمع کی ہیں ان کو اصالہ ثواب کیا کریں پڑھ کر. ہاں جی, اس میں بھی یہ ہے کہ اصل آپ کی یکسوئی مقصود ہے, دھیان مقصود ہے اس میں بھی, کہ دعا پڑھتے وقت آپ گئے کہیں اور جگہ پر ہیں, وہ 30 سال کے رٹے رٹائے الفاظ ہیں آپ کو بس یاد ہے. خدا دو بخا, کئی لوگ پشتوں میں دعائیں مانگتے ہیں, خدا دو بخا دو بخا تو السلام, بس چلو دیوانے ہو جاؤ, پاگل ہو جاؤ ذکر میں. تو ذاتی زندگی کی تعمیر کے لیے ذکر, درود شریف, استغفار, کلمہ طیبہ, مراقبہ اسم ذات, اس سے صرف اور صرف آپ کی ذات کی تعمیر ہوگی, صرف اور صرف ذاتی تعمیر ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں نے دوسری چیز عرض کرنی تھی. اب دوسری چیز جو ہے وہ اگر اس میں غفلت بھی ہوئی جو میں نے بیان کر دی, آپ فرائض کے پابند رہے, واجبات کے پابند رہے, حدود کے پابند رہے, آپ نے زیادہ ذکر نہیں کیا, زیادہ ذکر نہیں کیا, اتنا ہوگا کہ آپ پریشان ہوں گے, یہ مسئلے وہ مسئلے, لیکن آپ کی نجات میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ نہیں پوچھیں گے کہ مولوی صاحب تہجد میں کیوں نہیں جاگے تھے آپ, اللہ نہیں پوچھیں گے کہ اشراق چاشت کیوں نہیں پڑے تھے آپ نے, نہیں پوچھیں گے نا. سوال ہے کس جگہ. اخلاق کے بارے میں اللہ پوچھیں گے, تزکیہ نفس کے بارے میں پوچھیں گے, اور تزکیہ نفس اتنی اونچی چیز ہے کہ نبی کو اللہ نے یہ منصب دے کر بھیجا ہے کہ آپ مزکی ہیں, آپ تزکیہ کرنے والے ہیں. یہ ذکر فکر سے آپ کی ذات کی اچھی تربیت ہوگی, آپ صاف ستھرے رہیں گے, لیکن اس سے فائدہ آپ کو ہے, امت کو فائدہ آپ کے اخلاق سے ہے. کیا خیال ہے آپ؟ ایک آدمی مسجد میں 2000 دانے کی تسبیح لے کے ذکر کر رہا ہے, جی
باہر نکلا تو تھوڑا سا مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا، وہ جو اندر اللہ رسول تھا سب گیا۔ اب اخلاق کی تربیت ہوتی ہے صحبت سے، بات سمجھ گئے نا؟ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ محدث بن جائیں، مفسر بن جائیں، محقق بن جائیں، ذاکر بن جائیں، آپ کو سارے مناصب مل سکتے ہیں، آپ نیک کب بنیں گے؟ ہم تو جو ذکر کرے اس کو کہتے بڑا نیک آدمی ہیں، نیک کب بنیں گے؟ نیک اس وقت بنیں گے جب آپ سے جن لوگوں کے حق وابستہ ہیں، بیوی کا حق وابستہ ہے، سسرال کا حق وابستہ ہے، ماں باپ کے حقوق وابستہ ہے، چاچا ماما کا حق وابستہ ہے، ان حقوق میں آپ کہاں پر ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں آپ اس وقت؟ آپ کی اصلاح کا تو پتہ سب چلے گا، آپ کہیں گے جی میں بڑا اچھا کرتا ہوں ان کے ساتھ، جی وہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، پھر تجھے رسول اللہ کی زندگی دیکھنی ہوگی۔ صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کو کرے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کے بدلے میں کوئی صلہ رحمی کرتا نا، یہ صلہ رحمی، جو قطع رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرے یہ صلہ رحمی ہے۔ حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، اہل ایمان کے پیچھے، اہل علم کے پیچھے طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ ان کی وجہ سے میں نے یہ بات سنی، تبلیغ میں نے سال بھی بڑے لگائے، چلے بھی بہت لگائے، علم بھی پڑھا، سب کچھ ہوا، لیکن جس وقت میں نے مدینہ پاک میں جا کر ایک چلہ مولانا سعید احمد خان صاحب کے ساتھ لگایا، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا، ان کی صحبت مجلس میں رہنے سے مجھے ہر روز یہ پتہ چلتا تھا کہ تیرے اندر اخلاق نہیں ہے، ہر روز پتہ چلتا تھا کہ تیرے اندر اخلاق نہیں ہے۔ ہم جس کو دین سمجھ بیٹھے تھے وہ تو کچھ اور چیز تھی جی۔ یہ ہے، آپ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، پورا مکمل خوش نہیں کر سکتے کسی کو بھی، آدھا بھی خوش نہیں کر سکتے کسی کو، مزاج ہی بگڑے ہوئے ہیں، مزاج ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کا قلب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں کرتا ہوں تو وہ ایسا کرتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اتنا بڑا صاحب علم ہو گیا، اتنا فہم فراست والا ہو گیا، ابھی تک اس کے علم نے اس کو یہی سجایا ہے کہ دوسرے کو نیچے کیسے لگانا ہے، دوسرے کو نیچے کیسا دکھانا ہے اس کو۔ یہ ہمارے مولویوں کا مرض ہے، پیروں کا مرض ہے، مالداروں کا مرض ہے، بڑوں کا مرض ہے، علم پڑھ پڑھ کے، کتابیں پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئے۔ اسی چکر میں ہے کہ یہ فلاں خالہ کا بیٹا، فلاں چچا کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا، دبا کے رکھو اس کو، دباؤں گا کیسے اس کو، میری شخصیت ظاہر کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا؟ اور تجھے علم نے ابھی تک یہی کچھ سکھایا ہے، کیا کر رہا تو نہیں۔ اور یاد رکھیں، اخلاق کی گراوٹ جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے۔ آپ کسی کو نیچے گراتے ہیں نا، نیچے گراتا ہے آدمی نا، اس کو خود گرنا پڑتا ہے ساتھ، گرنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا جی؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے رہیں پورا اور آپ کسی کو گرا رہے ہیں اور آپ کو جھکنا نہ پڑے اس سے، کیا خیال ہے آپ؟ یقین جانے مزکی رنگ لگا دیتا ہے دنیا کو، مزکی رنگ لگا دیتا ہے، اس کی صحبت رنگ لگا دیتی ہے، اس کو کسی کو دیکھنا رنگ لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ ذاکر بھی ہے اور تزکیہ بھی نصیب ہے اس کو، دونوں دولتیں حاصل ہے اس کو۔
اور بزرگوں نے تزکیہ کو اتنا اہمیت سے بیان کیا ہے، اخلاق کو اتنی اہمیت سے بیان کیا ہے، اگر تصفیہ نہ بھی ہوا تو تزکیہ کی برکت سے نجات ہو جائے گی، کیونکہ مقصود تصفیہ نہیں ہے، تزکیہ ہے، اور مقاصد نبوت میں تزکیہ آیا ہے۔ تو ذاتی زندگی کی تعمیر میں ذکر، امت کے ساتھ چلنے میں تزکیہ، الاخلاق، اور پھر لوگوں سے اچھی توقعات اور امیدیں بھی۔ اخلاق کا یہ معنی ہوگا کہ وہ اگر اچھا نہیں ہے تو میں کیوں اچھا ہوں۔ مجھے کسی کی ایک ادبی کتابوں میں ایک بات پڑھی تھی، ہم ایک دوسرے کو ایک دن یہ کہہ کر بھول جائیں گے، ہم ایک دوسرے کو ایک دن یہ کہہ کر بھول جائیں گے، جب وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ ہم ایک دوسرے کو یہ کہہ کر ایک دن بالکل کہ جب وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں اس کو کیوں یاد کروں۔ تیرا منصب ہی نہیں ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن میں ان کی شر سے نہیں بچ سکتا، کسی نہ کسی بہانے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو ان سے نیکی کرتا رہے، اس طرح ہے جس طرح تو ان کے منہ میں کیچڑ بھر رہا ہے، تو ان کے منہ میں کیچڑ بھرتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ میرا جو بھی پڑھ رہا تھا راستے میں، وہ کسی موبائل میں سنا ہے نا، تو یاد ہو گیا، اسنا نال جو نیکی کریے، خواجہ محمد بخش کھڑی والے کہتے ہیں نا، کھڑی شریف کشمیر کے اندر ایک بڑی درگاہ خانقاہ گزری ہے، اور اس کے جو بزرگ تھے نا، ان کا نام تھا، کیا نام تھا جی؟ میاں محمد بخش، میاں محمد بخش کھڑی شریف۔ ان کا دیوان بھی میرے پاس ہے، پنجابی میں ہے۔ وہ بڑی مقصد کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسنا نال جو نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھولدے، اسنا نال جو نیکی کریے نسلاں تک، تے بدسنا نال جو نیکی کریے، کیا کہتے جی؟ بدسنا ہاں بدسنا نال جو نیکی کریے وہ پٹھیاں چالاں چل دے، وہ پٹھیاں چالاں، ہاں، اسنا نال جو نیکی کریے تے نسلاں تک، تے بدسنا نال جو نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ میرے سنو میں کو کمال کیا اس نے، کمال کیا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ وہ بے شک پٹھی چال چلے، پٹھی چال چلے۔ اچھا، اس میں اب جائز ناجائز کیا ہے اس میں، کہ کس حدود تک ایسے آدمی سے آدمی تعلق رکھے، یہ نقطہ اس دور کی ضرورت ہے، عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اصل کے ساتھ نیکی کی ہے، اب بدنسل کے ساتھ جب نیکی کر دیا آپ نے تو اس نے الٹی چال چلی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ احسان مند ہوتا، وہ تو احسان فراموش ہو گیا۔ اب کیا حدود شریعت نے متعین کی ہیں ایسے آدمی کے لیے؟ وہ بھائی ہے، وہ چاچا ہے، وہ ماما ہے، سوال تو ٹھیک ہے یہ نا، اور اس کا جواب چاہیے نا، ہر آدمی کی ضرورت ہے یہ، ہر آدمی کو چاہیے یہ سوال کہ میں اتنی کرتا ہوں، اتنا کرتا ہوں، اتنا کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اب میں کیا کروں؟ قطع تعلق کر دوں، چھوڑ دوں اس آدمی کو؟ نہیں، آپ اس کے واجب حق کو ادا کریں، آپ اس کے زیادہ میٹھا نہ ڈالیں نا۔ اب واجب حق کیا ہے؟ اس کو دکھ تکلیف پریشانی میں اس کو پہنچیں، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، تنگ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، خوش بھی نہیں ہوتے یہ،
لیکن میں اپنی طرف سے کوئی ایسی اللہ کی متعین کردہ حدود میں سے کوئی آگے پیچھے والا کام نہ کروں. واجب حق یہ ہے، احسان یہ ہے، اور اکرام یہ ہے کہ بندہ نچھاور ہوتا رہے، قربان ہوتا رہے، اس سے گریز کر لے. گھر آئے، اکرام کرے، اس شہر سے گزر ہو، خدمت میں حاضر ہو جائے. بہن بھائی یہ توڑ والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خالی ہاتھ نہ جائے، ہاتھ میں کچھ لے کے چلا جائے. اور خصوصاً آج کے دور میں بہنوں کا جو معاملہ ہے وہ بھابھیوں کے ساتھ نہیں بنتی، ان کی نہیں بنتی، قطعاً نہیں بنتی، ماں کی بھی نہیں بنتی. اب یہ بیوی کے ساتھ اگر آج کے بات کرے، بہن خفا ہو جاتی ہے، ماں خفا ہو جاتی ہے. اب کیا کریں ان کا، کیا کریں ان کا. اب بہن کے بھی واجب حق ادا کرے، ماں کے بھی واجب حق ادا کرے، تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے اپنی طرف سے. اگر وہ خود خوش نہیں ہوتی تو خدا جانے وہ جانے، کیا کر سکتے ہیں جی. اللہ ہی خوش کرے. میں سمجھ گیا نا. تو واجب حق ادا کرے. کسی عزیز کے شہر میں چلا جائے، اللہ اکبر. میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، اگر آپ کو فہم آ جائے گی انشاءاللہ. سب آج کل یہ ٹیلی فون تو عام ہو گیا نا، موبائل. اوہو بہت اصلاح ہے جی. بڑی دیر سے یہ بات یاد آئی. یہ بات مجھے میرے جو شیخ اول تھے حضرت خواجہ محمد عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں جا رہا تھا. ان کا مزاج کچھ عجیب قسم کا تھا. موجودہ بزرگوں سے ان کا تربیت کا انداز الگ ہے. وہ اگر وہ نظام ہم چلائیں نا، آپ میں سے ایک آدمی کھڑا نہ ہو ادھر، واپس ہی کوئی نہ ہے. حضرت کی طبیعت بڑی جلالی قسم کی طبیعت، اور ضابطے اور اصولوں کے بڑے پابند. بند کریں اس کو. ضابطے اور اصول کے بڑے پابند. اور ان کی مزاج ایسا تھا کہ میں نے اگر جانا ہے نا، بغیر اطلاع کے اگر صدر پاکستان بھی آ گئے نا تو نہیں ملنا. بغیر اطلاع کے مفتی رفیع عثمانی صاحب آئے تو حضرت کی خدمت جرنیل تک آیا کرتے تھے. تو ایک جنرل صاحب آ گئے تو بغیر اطلاع کے آئے تو یہ مولوی کا دروازہ جب مرضی کھڑکاؤ، یہ منہ اٹھایا آ جاتے ہو. میں کو فارغ تو نہیں بیٹھا ہوتا. وہ جلالی مزاج آدمی کو اپنے ضابطے کے ان کے اصول تھے اپنے. بعض بزرگوں کے ہوتے ہیں اصول. ڈاکٹر کا اصول ہے، انجینئر کا اصول ہے، ہر دفتر کا اصول ہے، ہر جگہ کا اصول ہے، داخلے کا اصول ہے. مولوی کا کوئی اصول نہیں. حضرت کہتے تھے جو مرضی جس وقت آ جائے. ہاں اللہ اکبر. لیکن لوگ مانتے تھے جی، مانتے تھے. میں نے حضرت کو پی ٹی سی ایل فون پر اطلاع دی کہ حضرت میں آ رہا ہوں. موبائل نہیں تھے. اگر میں نے 10 بجے پہنچنا ہوتا تھا نا تو میں کہتا تھا میں 12 بجے آؤں گا انشاءاللہ. 2 گھنٹے اضافی رکھ کے نا، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، خدا نخواستہ گڑبڑ ہو جائے، دیر سویر ہو جائے، اور 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے، وہاں ہم انتظار کر لیں گے لیکن ان کو تکلیف نہ ہو. میں اس میں نقطہ بیان کرنے لگا ہوں بڑا اہم. اس علاقے میں میرے ماموں رہتے تھے، جہاں حضرت کی خانقاہ تھی اس کے قریب میں میرے ماموں کا گھر ہے. آپ سمجھ آئیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اور فائدہ بہت ہوگا اس سے کہ ایک عارف، ایک اللہ والا کیا زندگی میں کیا پیغام سمجھا کے گیا ہے. اب ہوا کیسا، یہ 2 گھنٹے پہلے کیا پہنچنا تھا، 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے. اب جس بزرگ کا مزاج اتنا نازک ہو کہ ٹائم پر خادم بار بیٹھا ہوتا تھا، فوری اس کو وہ یہ کرتے تھے. ایک چھوٹا ہوتا تھا کیا کہتے ہیں، انٹرکام. وہ پہنچیں گے نہیں پہنچے. میں پہنچا تو اس نے کہا حضرت نے کوئی 20 دفعہ فون کر لیا ہے انٹرکام پر. یا اللہ. اور اس نے مجھے کہہ بھی دیا کہ خیر نہیں آ جائے.
خیر نہیں ہے آپ کی. اب جو سزا حضرت نے تجویز فرمائی نا، آپ اگر سنیں تو حیران ہو جائیں. پہلی بات فرمائی، حضرت کی مرید جنات بہت تھے، حضرت کی خدمت میں بہت آتے تھے، خدمت کرتے تھے. اور پہنچتے ہی مجھے فرمایا پہلے تو آپ روٹی کھانا، پھر اگلی بات کرتے ہیں. خیر اگلی بات حضرت نے یہ فرمائی کہ آپ نے واپس یہاں سے ہری پور تک پیدل جانا ہے، 35-40 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور رات کو نکلنا ہے. مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جائے، راستے میں ٹھہرنا بھی کسی کے گھر نہیں ہے، بات بھی نہیں کرنی کسی سے. آپ نے کیوں تاخیر کی ہے؟ تاخیر کیوں کیا آپ نے؟ میں بالکل بڑے پورے وثوق سے کہتا ہوں جی، شیخ کی اس سزا کو سن کر نا جی میرے قلب پر اتنا بھی پریشانی نہیں آئی کہ اب کیسے ہو گئی. بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، یہ نشہ وہ نہیں جسے ترشی اتار دے. کسی شاعر نے کہا نا، بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد، یہ نشہ وہ نہیں جسے ترشی اتار دے. شراب بندے نے پی ہوئی ہو نا تو کہتے ہیں اس کو کوئی ترشی چیز دے نا نشہ اتر جاتا ہے نا. تو ایک اللہ والا کہتا ہے یہ جو اللہ کی محبت کا نشہ ہے نا، یہ ترشی سے بھی نہیں اترتا. یہ وہ نشہ نہیں جس کو ترشی پلائیں گے تو ختم ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذہنی طور پہ تیار ہو گیا اس کے لیے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا ایک بات آپ نے میرے بارے میں مجلس میں کھڑے ہو کے کرنی ہے. میرا نام لے کے کہنا ہے کہ یہ نائی ہے، یہ حجام ہے. یہ ایک تو میرے نفس کی اصلاح آپ نے کرنی ہے. بات سمجھیے. میں حیران ہو گیا کہ حضرت نے یہ بات کیوں فرمائی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وہ جو میں نے پہلے بات آپ سے کی تھی وہ آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ پیدل جانا ہے اور رات میں. ابھی آپ اپنے ماموں کے گھر لازمی جائیں اور وہاں رات کو ٹھہریں. فرمایا میں نے ایک تو آپ کے تاخیر کی وجہ سے ان کے گھر فون کیا اور پوچھا کہیں وہ آپ کے گھر تو نہیں آئے ہوئے. جب آپ میرے پاس آ رہے تھے، پیر اور مرید کے آپس میں راز ہوتا ہے، رابطہ راز ہوتا ہے، تو میں نے یہ بات کیوں کی؟ بات سمجھے؟ نہیں سمجھا؟ شیخ اور مرید آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ راز ہوتا ہے. آپ کا ان کے ہاں جانے کا مجھے پتا تھا کہ ارادہ نہیں ہے. اب ان کو جب پتہ چل گیا کہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں، اب میں نے اطلاع دے دی نا، تو گاؤں میں دیہاتوں میں اطلاع دینا نائی کا کام ہوتا ہے. کس کا کام ہوتا ہے؟ ڈھاکے پہنچاتا ہے، حجام کا کام ہوتا ہے. آج میں نے وہ حرکت کی جو نائی کرتے ہیں. شاید پوچھ آپ سمجھ گئے سارے. یعنی آپ نے اگر مجھ سے مشورہ لیا ہے نا، تو ہمارے ایک وہ مجذوب بزرگ تھے، مجھے کہا کرتے تھے حضرت آج کل تو کوئی بندہ کسی نے گالی نہیں کر سکتا. آج کل کس ہمارا راز بڑا ہوا ہے، کس کو مشورہ کرے. ادھر بات کر کے فارغ نہیں ہوتا، پورا گاؤں خبر ہو جاتا ہے. ہاں کتنی اہم بات ہے، یہ بات اہم ہے نا. تو میں مجھے فون نہیں کرنا تھا کہ میں وہاں کیوں فون کروں. میں اب میں نے فون کر دیا. اب وہ آپ کے ماموں ہیں، آپ کے ایک واجب کا تعلق ہے ان کے ساتھ، ان کا حق ادا کرنا ہے. ابھی آپ نے کہ آپ نے واپسی پر ان کے ہاں جانا ہے اور ان سے ملنا ہے، تاکہ اگر آپ ویسے ہی چلے گئے تو ان کو پتہ چلے گا یہ آئے تھے نہیں آئے، اس سے توڑ پیدا ہو جائے گا. بات سمجھو. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس.
یہ تسمیاں لے کر لمبی لمبی لے کر نا کہ بزرگ بننا جو ہے نا یہ تو بہت آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ تو اب حضرت نے فرمایا میں نے جو اپنے بارے میں آپ کو کہا، میرے بارے میں ذرا ایک دفعہ یہ مجلس ابھی لگے گی سب کے سامنے کہہ دو تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ ایسے پیر دیکھے یہ وہ لوگ ہیں جن کے مستقبل کے چہرے پر نظر ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہم نے۔ جس شخص کو اللہ کے سامنے کا ڈر ہوگا نا جی، وہ کبھی دو نمبری نہیں کرے گا، نہ اپنی ذات کے ساتھ نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ انسان بننا انسان۔ اور آپ کہتے ہیں نا یہ خواجہ فرید اتنے علاقے میں آئے اور لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا، اور فلاں بزرگ ادھر گئے تو یہ ہوا، فلاں بزرگ ادھر گئے تو یہ ہوا۔ یہ اصل میں وہ مبارک کردار اور روشن کردار تھا جنہیں زندگیاں بدلی لوگوں کی۔ اللہ یہ کتنا باریک مضمون ہے یہ والا۔ اب ہمارے جو حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہ کھانے پینے میں بڑے نازک بزرگ تھے۔ ہمارے پہلے شیخ کی زندگی تو بہت مجاہدے والی زندگی تھی، بہت مجاہدہ، کھانے میں مجاہدہ، پینے میں مجاہدہ، سونے میں مجاہدہ۔ بس ایک ان کی زندگی کا ایسا مشکل دستور العمل تھا کہ بندہ نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا اس دور کا آدمی۔ بیماریاں، عوارض، دوائی نہ لینا، دوائی نہ کھانا، ڈاکٹر سے نہ ملنا، جی اللہ خفا ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو میں نے پیدا کی ہے بیماری، یہ دور کر رہا ہے اس کو۔ یہ اسی طرح کے صاحب احوال لوگوں کی باتیں ہیں، عام لوگوں کو فٹ ہی نہیں آ سکتی یہ باتیں۔ خود فرماتے تھے کہ یہ مجھے مولانا رسول مدی نے فرمایا تھا اپنے پیر کے بارے میں کہ اللہ پہ گرا نہ کرنا، اللہ مستجاب دعوات میں رہیں گے، اللہ پہ شکوہ نہ کرنا کبھی بھی۔ تو بیماری کے علاج کو شکوے سے تعبیر کرتے تھے، یہ ان کا حال تھا اپنا۔ اس لیے یہی کھڑی والے فرماتے ہیں خاصاں دی گل آما اگر نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل آما اگر نہیں مناسب کرنی، محمد بخشا کھیر پکانی کتے اگر دے ترنی۔ خاص لوگوں کی باتیں خاصوں تک ہی رکھو، عاموں تک نہ کرو۔ یہ ایسا ہے جیسے کھیر پکائی ہے کتے کے آگے رکھ دیا آپ نے، کھیر کتے کو کیا پتہ ہے کھیر کیا ہوتی ہے۔ اوہو، میں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب کو دیکھا، حضرت کی خدمت میں دوزانوں بیٹھے اور بڑی آئی سے کہنے لگے حضرت ہمارے دارالعلوم کے ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں، ہم نے ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، حضرت کراچی لے جاتے ہیں آپ کو، علاج کراتے ہیں آپ کا، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ دو باتیں کہ السلام علیکم۔ انگریزیت سے سخت نفرت۔ خیر خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر تو کھانے پینے میں بڑے نازک مزاج، خوش پوش، خوش خوراک، خوش لباس، ہر چیز پر نا ان کی گہری نظر۔ اور میں سوچتے رہتا ہوں کہ اگر مجھے ان کی 10 سال کی صحبت نہ ملتی نا، پہلے بزرگوں کا رنگ ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھی اپنے آپ میں ہوتے کہ ہوتے۔ کیونکہ آگے دور کچھ اور قسم کا ہے نا، لوگ کچھ اور قسم کے۔ حضرت تربیت کا جو مزاج تھا نا وہ تو بڑا عجیب تھا، اور لوگ سہتے بھی تھے، آگے مانتے بھی تھے۔ اب آگے ایک اور بڑا باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں تزکیہ کا۔ یہ چلاس کے لوگ، چترال کے لوگ، پیچھے کوہستان کے لوگ یہ چائے میں چینی نہیں پیتے نا، نمک پیتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت چائے بھی بڑی زبردست پیتے تھے،
فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے رات کو چائے پیو تو نیند نہیں آتی ہے، میں رات کو چائے نہ پیوں مجھے نیند نہیں آتی. اور بڑی کھانے پینے کی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، اور جس نے پکایا ہوتا اس کی بھی تعریف کرتے، بڑے شوق سے کھاتے. ہاں یہ رنگ ہم نے بڑا عجیب دیکھا. اور بندہ توڑ پہنچا، بالکل آگے تک پہنچا ہوا، لیکن اپنے آپ کو جگہ پہ رکھا ہوا ہے عام امت کے ساتھ چلنے کا. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کہیں پہنچا ہوا ہے تو اس کو پھر تو دوسرے کی سمجھ نہیں آتی نا، لیکن ان کو پیچھے کی ساری سمجھتی ہے، نیچے سے کیسے اٹھا کے آگے تک لے جانا ہے. ایک جگہ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی تو ایک چلاسی مولوی صاحب امام تھا مسجد کا. اس چلاسی مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ کوئی علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، تو اس نماز کے بعد رک کے اس نے کہا جی میں چائے لاتا ہوں، میں چائے لاتا ہوں. حضرت تو بڑے خیال رکھنے والے آدمی تھے، جس کو یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا جی، اشتہاروں میں جھوٹا لکھا ہوتا ہے خواجہ غریب نواز فلانا، آپ دیکھیے وہ اصل غریب نواز اس کو کہتے ہیں نا. اصل میں اگر کہے نا غریب نواز، دوسرے کی عزت کا خیال رکھنے والے. انہوں نے کہا میں حضرت چائے دینا پلانا چاہتا ہوں آپ کو. میں پینا چاہتے ہیں. بیٹھ گئے مسجد میں. تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب جناب سلور کی بڑی کیتلی ہوئی تبلیغ والوں کو نہیں اٹھائی ہوتی، وہ جناب 5-6 پیالیاں وہ بھر کے لائے چائے کی. جتنا شدید تیز میٹھا ہوتا ہے نا، اتنا تیز نمک اس میں. میٹھے تو آدمی گزارا کر لیتا ہے تیز، لیکن اب نمک کیسے پیے؟ اللہ اکبر. انہوں نے ڈالی جی بڑے شوق سے. اور مجھے تو ان کی طبیعت میں پتا تھا یہ خالص چائے پیتے ہیں اور بڑی صاف ستھرا کام ہوتا ہے ان کا. چائے جب ڈالی، چائے کا رنگ بھی اڑا ہوا، نہ وہ لفسوز ہے، نہ وہ لبریز ہے، نہ وہ لبدوز ہے. چائے کی صفات ہیں، ان میں سے کوئی صفت اس میں نہیں پائی جاتی. ساجی سن دو، حضرت بنوری فرمایا کرتے تھے چائے وہ ہوتی ہے جو لبسوز ہو، لبریز ہو اور لبدوز ہو. جی وہ چائے ہوتی ہے. وہ پھر پٹھان آدھی پیالی پہ راضی نہیں ہوتا، بھری پیالی ہو اور اچھا خاصا پیالہ ہو نا. اور جب چائے منہ کے ساتھ لگائی نا، یا اللہ تو ہی رحم کرنا، کیا کریں گے اس کا. اب حضرت کے اکرام میں سب نے پی لی. 3-4 ساتھی تھے، ہم سب نے پی لی چائے، لیکن بڑی مشکل سے. اب اس نے کیا کیا، پھر دوبارہ ایک کپ ڈالا. اب حضرت نے دوبارہ پی لی. اللہ، جب حضرت جی کو اندازہ ہو گیا کہ اس چنے میں چائے نہیں ہے، اور ہے اس پہ، اور ہے. اللہ پر مولوی صاحب خوش ہوا، کیا خوش ہونا تھا اس نے. گاڑی میں بیٹھے تھے تو حضرت ہنسے. ہنس کے پھر جنے ہو یہ چائے نہ پیتے نا تو جنا قیمت کھول گئے تھے آج. اگر یہ چائے ہم نہ پیتے تو یہ میاں بیوی آپس میں لڑ جاتے آج، تو لڑائی کا سبب پیر بن جاتے. ہم تو صلح والے لوگ ہیں، ہم تو امت کو جوڑنے والے ہیں. ہاں وہ چائے کی کہتی سی بھری ہو کے لے جاتا نا، تو بیوی کو کہتے کیسی چائے بنائی تھی؟ وہ بزرگوں نے علماء نہیں پی چائے، کیا بنایا تھا آپ نے؟ بڑی زبردست چائے پلائی آپ نے. حضرت کی عادت تھی بچوں کے لیے 10-20 روپے 100 روپیہ تک جیب میں رکھتے تھے، تو وہ پھر دے دیتے تھے. بات سمجھو نا. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب،
تب جا کے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ اس قدر اپنے آپ کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ایک لفظ ہے خانقاہ، جس کو کہتے ہیں نا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خانہ کے گھاس کو کہا جاتا تھا، جس کو جانور کھاتے ہی مر جاتے تھے، جانور کھاتے ہی مر جاتے تھے۔ اس سے خانقاہ پڑا کہ خانقاہوں میں آنے والے نفس سے اسے مر جائیں، نفس ختم ہو جائیں۔ اب اس سے ذکر بھی مزہ کرے گا، تزکیہ ہی مزہ کرے گا۔ وہ جس آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی وہ تو بوجھ ہوتا ہے معاشرے پر، وہ تو بہت بڑا فسادی ہے۔ وہ کیا خیال ہے اس کا؟ خود اپنی ذات میں بھی وہ نہ نفع رکھ سکتا ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کا جو منصب ہے نا، یہ جو جماعت کا کام، یہ تو ابھی عام ہو گیا نا۔ کتنے ایسے تھے کہ بزرگوں نے ہر ایک کو واعظ نصیحت کی اجازت دے دی اور کہا جی بیان کرو، تم بھی کرو، تم بھی کرو۔ اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دورہ حدیث کرنے کے بعد جنگ اخبار میں لکھنا شروع کیا، جنگ میں لکھتا تھا، تو میرے کالم جو ہے نا میرے شیخ کی نظر سے گزر گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کے فرمایا آج کے بعد کالم نہیں لکھنا اور کہیں بیان بھی نہیں کرنا۔ اور مجھے نہیں، میرے بڑے بھائی کو بلا کے فرمایا، رفیع صاحب کو بھی کہا کہ جب تک میں نہ کہوں نہ کچھ کالم لکھنے ہیں نہ بیان کرنے ہیں۔ عرصے تک یہ پابندی رہی، عرصے تک۔ اور جس دن مجھے کہنے لگے خلافت دی، اجازت دی، اور اس کے بعد فرمایا اب بیان بھی کیا کرو، اب کالم بھی لکھا کرو، اللہ نے تمہاری اصلاح کر دی ہے، اب میری طرف سے اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا 15 سے 20 خط مجھے دیے نکال کر، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ یہ مفتی اعظم پاکستان کے بیٹے ہیں اور ان کے اصلاحی تعلق بیت کا آپ سے ہے، بیت سے کا تعلق آپ سے ہے، تو مجھے ان شہزادوں پر کبر کا بڑا خطرہ ہے، بڑائی کا خطرہ زیادہ ہے، تو ان کی اصلاح میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، ان کی اصلاح میں کوئی کسر۔ مدینہ میں بیٹھا ہوئے ایک آدمی غم کدھر کا کر رہا ہے، پھر ایسے تو فیض چلتے ہیں نا آگے۔ تزکیہ کے باب میں بزرگوں نے لکھا ایک عالم بھی بن جائے نا، اس کو بھی ممبر پر نہیں بٹھانا جب تک کہ 6 مہینے تک کسی اللہ والے کی جوتیوں میں سیدھے نہ کرے اور آداب نہ سمجھے۔ اس وقت دنیا میں کیوں آگ لگی ہوئی ہے ساری؟ فرقہ واریت کی آگ ہے جی، ایک کافر ہے دوسرا مسلمان ہے، مسلمان کو کافر بھی کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اونچی امین والا آہستہ امین والے کی پیچھے نماز نہیں پڑھتا، دوسرا اس کو کافر سمجھتا ہے، اس کو کافر سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے اصلاح نفس بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔